बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ग़ज़वा हिंद का ताल्लुक़ बरसीर पाक व हिंद के मुसलमानों के साथ इतना करीबी और इतना इंटरकनेक्टेड है जिस तरह जिस्म के दो हिस्से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे जैसे हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर हिंदुत्व का जुल्म और कश्मीर की वादियों के अंदर बहने वाला खून बढ़ता है, वैसे वैसे बरसीर पाक व हिंद के कोने कोने से ग़ज़वा हिंद की सदाएँ बुलंद होना शुरू हो जाती हैं। नाज़रीन, इस छोटे से प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम डॉक्टर इसरार अहमद की ज़ुबानी ग़ज़वा हिंद की इम्पोर्टेंस और इसके अंदर पाकिस्तान का स्ट्रेटजिक रोल का तजिया करेंगे, उनकी अपनी ज़ुबानी भी सुनेंगे। उसके अगले हिस्से में हम पाकिस्तान मूवमेंट के एक इंतहाई अहम गोशे जिसका नाम खुतबा इलाहाबाद है, उसके अंदर एक गुमनाम पैराग्राफ का एनालिसिस करेंगे जो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में पेश किया। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से के अंदर हम कोशिश करेंगे कि खुतबा इलाहाबाद और जो पाकिस्तान मूवमेंट का ये जो खुतबा इलाहाबाद है और ग़ज़वा हिंद है, इसके अंदर कोई मुताबिकत या मुसाबकत का ज़ाविया देखेंगे और इसके बाद हम राय नाज़रीन और सामीन के ऊपर छोड़ेंगे कि उनका अपना क्या एनालिसिस है। तो अभी हम डॉक्टर इसरार अहमद के पास चलते हैं और उनकी ज़ुबानी ये सुनते हैं कि ग़ज़वा हिंद की पाकिस्तान के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। यख़रुजु मिन खुरासान रायात सूद ला यरुद्दुहा शैउन हत्ता तुनसब बेलिया। खुरासान के इलाके से काले अलम लेकर लश्कर चलेंगे जिनके रुख को कोई मोड़ नहीं सकेगा जब तक कि वो जाकर यरूशलेम में नस्ब न हो। इसके बाद नाम आता है पाकिस्तान का। ये है मेरी और आपकी दास्तान और ये है सबब जिसकी वजह से कि मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूं। असल में तो किस लिए, महज एक इल्मी इस्तिफादा, महज अपनी बात आरा को जाहिर करने का शौक नहीं, बल्कि यह कि अपनी जिम्मेदारी हम पहचाने कि हम किस मकाम पर खड़े हैं। देखिए, इस पाकिस्तान के बारे में या हिंदुस्तान के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था अपने तराना मिल्ली में, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। मालूम होता है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा रोल प्ले करना है इसमें। और इसके साथ अब जमा कर लीजिए अफगानिस्तान की इमारत अफगानिस्तान, इस्लामी इमारत अफगानिस्तान कायम हो चुकी है। ये पिछले 20 सालों में जो कुछ वहां होता रहा है उससे पहले तसव्वुर नहीं हो सकता। ये सब कुछ कैसे हो रहा है? ये आने वाले दौर की झलकियां हैं। कमिंग इवेंट्स आर कास्टिंग देयर शैडोज बिफोर। ये सब बता रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को मिलकर इसमें कोई अजीम रोल प्ले करना है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने उस तारीखी खुतबा में फरमाया कि मैं चाहता हूं कि पंजाब, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक रियासत की शक्ल दी जाए। बरतानवी हुकूमत के अंदर या बाहर खुद मुख्तार हुकूमत मुझे शुमाल मगरबी हिंद के मुसलमानों का मुकद्दर दिखाई दे। अल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद अहम तरीन संग-ए-मील की हैसियत रखता है तहरीक पाकिस्तान में। अफसोस के इस वक्त उसे निगाहों से ओझल कर दिया गया। उसमें कुछ बातें ऐसी भी हैं जो शायद सब लोगों को पसंद न हो। अल्लामा इकबाल ने तीसरी बात भी कही थी और मौजूदा हालात में वो बहुत रेलेवेंट थे। बहुत से हजरात को शायद ताज्जुब हो कि अल्लामा ने फरमाया था कि इस हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बाहम लड़ना नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान, मुजव्वदा पाकिस्तान ही भारत का सबसे बड़ा दिफा करने वाला होगा। ये बात बड़ी अजीब लगेगी आपको। अल्लामा इकबाल के अल्फाज ये हैं कि द नॉर्थ वेस्ट मुस्लिम कंट्री विल डिफेंड इंडिया अगेंस्ट एवरी इन्वेजन, बी दैट इन्वेजन ऑफ आइडियाज और बेओनेट्स। ये जो मुल्क वजूद में आ जाएगा, मुसलमान मुल्क, ये तो पूरे हिंदुस्तान की हिफाजत और दिफा का फरीदा सर अंजाम देगा। हर हमले के खिलाफ, खा वो हमला नजरियात का हो, खा बेओनेट्स का हो, संगीनों के जरिए से हमला हो। ये बात बिल्कुल भुलाई जा चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम पॉलिटिकल मैपिंग करेंगे और ये देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद कैलिफेट इरा के अंदर खुरासान किस एरिया के ऊपर मुश्तमिल होता था जिस दौर में ये हदीस बयान की गई।
تو اس میں ایک چیز کی وضاحت بڑی ضروری ہے کہ کوئی بھی پرانا میپ اس طرح پولیٹیکلی ڈیفائنڈ باؤنڈریز خراسان کی نہیں دیتا جس طرح آج کل کے دور کے اندر ہے. البتہ یہ ہے کہ جو کیلیفیٹ ایریا کا یہ والا میپ ہے 644 کا، اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پرشیا تھا، جو ایسٹرن ایکسٹینٹ تھی کیلیفیٹ ایرا کی، اس کے اندر پرائمریلی جو اس ایکسٹینٹ کو انہوں نے 3 زون کے اندر تقسیم کیا ہوا تھا، جس میں عراق عرب، عراق عجم اور تیسرا حصہ خراسان تھا. ابھی خراسان کو 4 امپورٹنٹ سٹیز کی وجہ سے 4 زونز کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا تھا، اور وہ سٹیز ایک مرو کا سٹی ہے، ایک بلخ ہے، ایک ہرات ہے، اور یہاں پہ کہیں پہ نشا پور ہے. ان 4 سٹیز کی وجہ سے 4 زونز کے اندر خراسان کو تقسیم کیا گیا تھا. اسی پرانے میپ کے اندر جو امپورٹنٹ شہر دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو سندھ ہے، سندھ کے اندر یہ انڈس ریور ہے، درائے سندھ ہے. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو وادی سندھ ہے اس کی ایسٹرن ایکسٹینٹ جو ہے وہ کابل کو بھی اپنے اندر لپیٹی ہوئی ہے، اور قندھار بھی اس وادی سندھ کی ایسٹرن ایکسٹینٹ کے اندر آتا ہے. اس چیز کو پرانے میپ کے ساتھ سمجھنے کے بعد یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس کو آج کل کے میپ کے ساتھ ریلیٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ جو آج کل کی میپنگ کے اندر اس کی امپورٹنس کیا ہے. تو یہ ایک میپ ہے جو لیٹسٹ آج کل کا ایک پولیٹیکل میپ ہے. اس کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں تو آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ یہ نشا پور ہے ایران کے اندر، اس کے بعد یہ ہرات اور بلخ ہے افغانستان کے اندر، اور یہ مرو ہے ترکمانستان کے اندر. جو لیٹسٹ ایٹلسز اور انسائکلوپیڈیاز ہے وہ بخارا اور سمرقند کو بھی خراسان کا حصہ سمجھتے ہیں. اور اس میں امپورٹنٹ شہر اور دیکھنے والی یہ ہے کہ یہ خراسان کا جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ ادھر مالاکنڈ میں اور یہاں پہ گندھار کے پاس پاکستان کی ڈیورنٹ لائن والی حد کو بھی ٹچ کرتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ انالیسز ہے. جب ہم خطبہ الہ آباد کی طرف جائیں گے اور اس کے اندر دیکھیں گے کہ جب علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد کے اندر ویسٹ سے کلیکٹیو انڈیا کے ڈیفنس کی بات کی تھی تو پرائمرلی وہ اگینسٹ یہ خراسان سے اٹھنے والی کسی تحریک کے ہی اگینسٹ ہو سکتی ہے جو آج کل کا یہ پولیٹیکل میپ بتاتا ہے. تو اس کے لیے بھی ہم علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد کی طرف چلتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 2 کون سے پوائنٹ تھے جن کے اوپر علامہ اقبال نے بات کی تھی. تو پہلا پوائنٹ جو ہے وہ اگر ہم اس کو ہائی لائٹ کریں، یہ 3B ہے، یہ اگر ہم اس کو ہائی لائٹ کریں تو یہ والا پوائنٹ ہے جس کے اندر علامہ اقبال نے فرمایا تھا اور جو تصور پاکستان ہے کہ پرسنلی آئی ووڈ گو فردر than the demand embodied in it. I would like to see the Punjab, NWFP, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state self-government within the British Empire or without the British Empire. The formation of consolidated North-West Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of North-West India. اچھا، یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی اور ہم نے سنی بھی ہوئی ہے. ابھی اس سے اگلا پیراگراف جو ہے نا، اس کے اندر وہ اپنی اس ڈیمانڈ کا ریشنل یا دلیل پیش کر رہے ہیں کہ پرائمرلی وہ اگر یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس نارتھ ویسٹ کے اندر مسلم اسٹیٹ ہونی چاہیے تو اس کی وجوہات کیا کیا ہیں. یہ وجوہات جو ہیں یہ ہمیں کہیں پہ بھی پڑھائی نہیں جاتی اور نہ دکھائی جاتی ہیں. یہ میں ان وجوہات کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، اینڈ دین ول ٹاک آن دس کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے جو ہمارا سبجیکٹ ہے. تو 3C says thus possessing full opportunity and development within the body politics of India, the North-West Indian Muslim will prove the best defender of India against a foreign invasion. یہ وہ بات ہے جو ڈاکٹر اسرار احمد نے بتائی ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنے کلپ کے اندر یہ بات نہیں بتائی کہ وہ ویسٹ کے جو ہے نا ڈیفنس کی بات کر رہے ہیں. تو ابھی ہم علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں کہ وہ ویسٹ میں کیوں یہ بات کر رہے تھے کہ ویسٹ سے یہ جو ہے انڈیا کا ڈیفینڈ کرے گا. تو یہ فرما رہے ہیں علامہ اقبال کہ فارن انویژن بی دیٹ انویژن ون آف آئیڈیاز اور آف بینرس. The Punjab with 56% Muslim population supplies 54% of the total combatant troops in the Indian Army, and if the 19,000 Gorkha recruited from the independent state of Nepal are excluded, the Punjab contingent amounts to 62% of the whole Indian Army. یہ علامہ اقبال پرائمرلی جو فوجی استطاعت ہے اس پاکستان والے علاقے کی اس کی بات کر رہے ہیں اور وہ یہ دلیل دے رہے ہیں برٹش امپائر کو کہ اگر آپ اتنا امپورٹنٹ اتنا پوٹنٹ نارتھ ویسٹ کریٹ کر دیں گے جس کے اندر آپ کی 62% آپ کی ہول انڈین آرمی کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہیں تو آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ انڈیا کے ڈیفنس کے اگینسٹ کتنا اسٹرانگ ہوگا. تو ابھی اگر ہم اس نارتھ ویسٹ اسٹیٹ کے فردر ویسٹ میں ہم نے پچھلے میپنگ کے ٹائم کے اندر دیکھا کہ پرائمرلی اس ایریا کے ویسٹ کے اندر صرف ایک خراسان بچتا ہے جو مستقبل میں یا
جو آج کل کی جو اسٹیٹک امپورٹنس ہے یا جو جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، تو اس میں سے کسی قسم کا اگر انگریس ہو سکتا ہے تو وہ حدیث کے دور کا جو خراسان ہے وہاں سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو ابھی ناظرین یہ والا انالیسس بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے سمجھنے کے لیے، اور ابھی ہم چند فیکٹس کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا فیکٹس ہیں اور کیا سوالات ہیں۔ بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔